سعد لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب فائزہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ سعد بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہیں۔ سعد نے ٹی وی بند کر کے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ سعد، سنڈے کو تمہارا ولیمہ ہے تو باقی انتظامات تو ہو گئے ہیں، بس تم آج پری کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جا کر اس کی پسند کا ڈریس اور باقی چیزیں دلوا دو۔ ماما آپ خود چلی جائیں نا۔ آپ کو زیادہ پتہ ہے نا ان چیزوں کا، تو آپ زیادہ اچھا ایڈوائز کر سکتی ہیں۔ سعد نے کچھ تذبذب کا شکار ہوا کیونکہ وہ پری کے رویے کی وجہ سے اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب وہ پھر کچھ ایسا کہہ دے گی جس سے اسے غصہ آ جائے گا۔ سعد، تم آج شام اسے لے کر جاؤ گے اور میں کچھ نہیں سنوں گی۔ یہ کہہ کر فائزہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ گئیں اور سعد ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ سعد نے پری کو شاپنگ پر جانے کا بتا دیا تھا، جس پر پری نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا، لیکن اب سعد 10 منٹ سے ہارن بجا رہا تھا لیکن پری باہر نہیں نکلی تھی۔ آخر جب سعد تنگ آ کر گاڑی سے نکلنے لگا تو وہ سامنے سے بھاگتی ہوئی گاڑی کی طرف آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کب سے ہارن بجا رہا ہوں میں، سنائی نہیں دے رہا؟ سعد نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوری، وہ میری سینڈلز نہیں مل رہے تھے۔ ہنکار بھرتے ہوئے سعد نے گاڑی میں مین روڈ پر موڑی۔ فجر اپنے کمرے میں کوئی بک پڑھ رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ فون اٹھایا۔ فجر نے جانتے بوجھتے انجان بنتے ہوئے کہا، ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ فجر، میں ہوں شاہ۔ کون شاہ؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں کسی شاہ کو نہیں جانتی، اور میں عائشہ ہوں، کوئی فجر وجر نہیں۔ فجر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ فجر، مذاق مت کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ارے میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں کوئی فجر وجر نہیں ہوں، تم تو ہاتھ دھو کر ہی پیچھے پڑ گئے ہو۔ اچھا مان لیا کہ تم فجر نہیں ہو، عائشہ ہو۔ تو یہ بتاؤ عائشہ کہ تم کیا کرتی ہو؟ میں جاب کرتی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کہیں منگنی وگنی تو نہیں ہوئی تمہاری؟ نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ عائشہ نام کی لڑکیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، اور اگر غلطی سے میں کسی عائشہ نام کی لڑکی کو فون کر دوں تو اس سے شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟ جیسے جیسے وہ کہہ رہا تھا فجر کے ماتھے پر بل بڑھتے جا رہے تھے، اور اس کی بات ختم ہوتے ہی فجر نے بے چینی سے کہا، شاہ، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ فجر کے چیختے ہی دوسری طرف سے شاہ کا کہکا گونجا۔ فجر نے روحانسی سی شکل بنا کر بولا، تم اگر عائشہ بن کر مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر سکتی ہو تو میں تو پھر شاہ ہوں۔ میں تمہیں کیسے بیوقوف نہیں بنا سکتا؟ آج کے بعد تم مجھے کبھی بیوقوف نہیں بناؤ گی۔ میں تو نہیں بناؤں گا، لیکن اگر اب تم ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن خیر یہ چھوڑو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر فجر تذبذب کا شکار ہو گئی کہ آیا وہ شاہ کی بات مانے یا نہیں، لیکن پھر اسے عالیان کی دھمکی یاد آئی اور اس نے ایک ہی پل میں فیصلہ کیا۔ ہیلو، فجر کے کچھ نہ بولنے پر شاہ نے پکارا۔ شاہ، وہ ماما بابا، میں انہیں کیا کہوں گی؟ فجر، کوئی بھی بہانہ بنا دینا۔ نہیں پلیز شاہ، میں شادی سے پہلے نہیں مل سکتی تم سے، پلیز مجھے فورس مت کرو۔ اس کے بعد تھوڑی دیر اور باتیں کر کے فجر نے فون رکھ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نہیں آ سکتی تو اٹس اوکے۔ تھینک یو شاہ، مجھے سمجھنے کے لیے۔
مائی پلیجر۔ سعد اور پری ایک شاپ پر کھڑے تھے، بلکہ سمجھو صرف پری ہی تھی، کیونکہ سعد تو ایک سائڈ پر کھڑا موبائل پر کسی سے باتیں کر رہا تھا اور پری اکیلی شاپ کیپر کا دماغ چاٹ رہی تھی۔ آخر جب پری کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے سعد کی طرف دیکھا، جو اب فون بند کر کے پاکٹ میں ڈال رہا تھا۔ سعد کہتے ہوئے پری اس طرف بڑھی اور سعد کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آئی اور کاؤنٹر کے پاس رک کر کہنے لگی، پلیز میری ڈریس سلیکٹ کرنے میں میری مدد کرو نا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پری کے یہ کہنے پر سعد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ جب وہ شادی کا ڈریس لینے آئے تھے تو اس نے سعد سے بالکل بھی مشورہ نہیں کیا تھا، جبکہ پری پریشان تھی کیونکہ وہ کبھی اکیلے شاپنگ پر نہیں آئی تھی۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہوتا تھا جس سے وہ مشورہ لیتی تھی۔ شادی کے دن وہ صرف سعد کو ٹیز کرنے کے لیے سب ڈریسز ریجیکٹ کر رہی تھی، اور دوسرا اس وقت اسے اس بات کا یقین بھی تو تھا کہ اسے یہ ڈریس پہننا نہیں ہے۔ پری کے پسند کیے کچھ ڈریسز میں سے سعد نے ایک ڈریس پسند کیا، جسے فوراً پری نے پیک کرنے کا کہہ دیا، جس پر سعد دوبارہ حیران ہوا۔ آخر سب چیزوں کی خریداری کے بعد جب وہ کافی تھک گئی تو گھر کے لیے نکل پڑے۔ سعد شاپنگ کے بعد پری کو ڈنر کروانے ریسٹورنٹ لے گیا۔ آخری ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد سعد نے کھانا آرڈر کیا۔ کچھ رہ تو نہیں گیا لینے والا؟ سعد نے سنجیدگی سے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر پری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہتے ہوئے سعد نے چیئر کی پشت سے ٹیک لگائی اور پری کو کچھ سوچتے ہوئے دیکھنے لگا، پھر آگے کو ہوا اور ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر بغور پری کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کل پھر سے بھاگنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ پری جو اپنی گود میں رکھے ہاتھ کے ناخنوں سے کھیلنے میں مصروف تھی، سعد کی بات پر چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، ضرور بھاگتی اگر یقین ہوتا کہ ایسا کرنے سے تم سے جان چھٹ جائے گی۔ پری کی تلخی سے کہنے پر سعد مسکرایا اور بولا، یعنی پہلے یقین تھا کہ جان چھوٹ جائے گی؟ ہاں تھا، اور جان چھوٹ بھی جاتی اگر تم بیچ میں ٹانگ نہ اڑاتے، پری نے چڑھنے کے انداز میں کہا، تو گویا اب کوئی خوش فہمی نہیں ہے تمہیں کہ اب کی بار میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا؟ یہ کہہ کر سعد دلکشی سے مسکرایا، اور اس سے پہلے کہ پری کوئی جواب دیتی ویٹر کھانا سرو کرنے لگا۔ کھانا کھانے کے دوران سعد نے پھر بات شروع کی، ویسے ایک بات بتاؤ، آخر تمہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہ یہ بات تم خود سے پوچھو، پری نے تلخی سے جواب دیا۔ میں خود سے بارہا پوچھ چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کنفیوز ہوں۔ تم میری کنفیوژن دور کر دو۔ اگر تم تھوڑا غور کرو تو تمہاری کنفیوژن خود دور ہو جائے گی، اور اگر پھر بھی دور نہ ہوئی تو پھر میں دور کر دوں گی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر تم خود غرض ہوئے بغیر سوچو گے تو ہوپ سو۔ یہ کہتے ہوئے سعد نے گہری سانس لی۔ فجر اپنی شادی کی شاپنگ کے ساتھ ساتھ پری کے ولیمے کی شاپنگ بھی کرنے ساجدہ بیگم کے ساتھ مال آئی تھی۔ پری
جی ماما۔ فجر جو ڈریس دیکھ رہی تھی ساجدہ بیگم کے پکارنے پر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ فجر، میں ساتھ والی شاپ پر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آتی ہوں، تم تب تک اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کر لو۔ اوکے ماما۔ فجر یہ کہہ کر پھر سے ڈریس دیکھنے لگی، جبکہ ساجدہ بیگم شاپ سے باہر نکل گئیں۔ فجر ایک ڈریس اٹھا کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی، کسی نے اس کی کلائی پکڑ کر اندر کی طرف کھینچا اور دروازہ بند کر دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ چیختی، اس شخص نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے فجر کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا، جبکہ فجر پوری آنکھیں کھولے سامنے کھڑے شخص کو گھور رہی تھی، جسے دیکھ کر حقیقتاً اس کا غصہ اود آیا تھا۔ جیسے ہی عالیان نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا، فجر عالیان کو دھکا دیتے ہوئے چیخی، عالیان، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرا سکون برباد کرنے کے لیے آ جاتے ہو؟ آہستہ بولو فجر، کیوں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کرنے کا چاہتی ہو؟ یہ کہتے ہوئے عالیان پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ عالیان، اگر تم میرے پاس آئے نا تو میں سچ میں چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں گی۔ فجر کی دھمکی پر عالیان دلکشی سے مسکرایا اور کھینچ کر فجر کے گرد بازو حائل کیا۔ شوق سے بلاؤ، اور تمہیں پتہ ہے کہ سب تمہیں یہاں میرے ساتھ دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ عالیان یہ کہہ کر اپنے دانتوں سے لبوں کو کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے فجر کو دیکھنے لگا۔ سب سوچیں گے کہ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو۔ فجر کی بات کو بیچ میں کاٹ کر عالیان بولا، ہاں، سب سوچیں گے کہ میاں بیوی رومانس فرما رہے ہیں۔ جبکہ عالیان کی بات پر تو فجر کو آگ ہی لگ گئی۔ میاں بیوی، مائی فٹ، تم کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح بندوق کی نوک پر مجھ سے پیپر سائن کرواؤ گے تو نکاح ہو جائے گا، یا تم میرے شوہر بن جاؤ گے؟ تو اس خوش فہمی سے نکل آؤ، میں اس زبردستی کے نکاح کو نہیں مانتی۔ عالیان کی گرفت میں بغیر ڈرے فجر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نکاح تو ہو چکا ہے، اور اس بات کا ثبوت میں ہر وقت اپنی جیب میں لیے گھومتا ہوں سویٹ ہارٹ، تاکہ تم کبھی بھی کہیں بھی اپنی بات سے نہ مکر جاؤ۔ فجر کے چہرے پر آئی لٹ پیچھے کرتے ہوئے عالیان سنجیدگی سے بولا، جس پر فجر اندر ہی اندر تک کانپ گئی، عالیان پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ فجر جو عالیان سے خوفزدہ ہو چکی تھی، اسے دھکا دے کر دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، چلا جاؤں گا یار، لیکن پہلے تمہیں میرے ساتھ میرے پیپرز ختم ہونے کی خوشی میں آئس کریم کھانے چلنا ہوگا۔ فجر سے دور ہوتے ہوئے عالیان کہنے لگا، نہیں عالیان، ماما آ جائیں گی، پلیز تم جاؤ۔ فجر روتے ہوئے کہنے لگی تو عالیان کو اس پر ترس آ گیا، میں جا تو رہا ہوں فجر، لیکن اگر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی نا تم نے تو اس کی بہت بڑی سزا ملے گی تمہیں۔ یہ کہتے ہوئے عالیان چینجنگ روم سے باہر نکل گیا۔ عالیان کے جانے کے بعد فجر بھی اپنے آنسو صاف کر کے باہر نکل گئی۔ پری گھر آ کر فائزہ بیگم کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی، جب سعد وہاں آیا اور فائزہ بیگم کو بہت
شوق سے اپنے ولیمے کا ڈریس دکھاتے ہوئے پری کو مخاطب کیا۔ پری، مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ سعد کے کہنے پر پری نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور کہا، ابھی تو میں پپو کو کپڑے دکھا رہی ہوں، بعد میں بنا دوں گی۔ پری منہ بنا کر کہنے لگی اور اس کے بعد اب اپنی جویلری نکال کر دکھانے لگی تو سعد نے اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھ دی اور گویا ہوا، مجھے بعد میں نہیں، ابھی پینی ہے، ابھی بنا کر لاؤ، یہ تم بعد میں بھی دکھا سکتی ہو۔ سعد کے دو ٹوک انداز میں کہنے پر فائزہ بیگم نے اسے گھورا، جبکہ وہ ان کی گھوری کو خاطر میں لائے بغیر جلدی سے بولا، جاؤ۔ تو پری منہ بنا کر کچن میں چلی گئی۔ فائزہ بیگم سعد کو ڈانٹنے لگیں، سعد، یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ اتنے شوق سے وہ مجھے اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی، تم تھوڑی دیر انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں تو شاپنگ کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی ہے، بعد میں بھی دکھائی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی اس کی فرسٹ پرائیورٹی مجھے ہونا چاہیے۔ سعد کی بات پر فائزہ بیگم نفی میں سر ہلانے لگیں، جیسے کہہ رہی ہوں تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد پری چائے لے کر آئی، جبکہ فائزہ بیگم نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ پری چائے دینے کے بعد اپنا ڈریس دوبارہ سے ہینگ کرنے لگی، جبکہ سعد نے اسے دیکھتے ہوئے جیسے ہی چائے کی پہلی سپ لی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اس نے چائے فوارے کی صورت میں باہر نکالی اور برے برے منہ بناتے ہوئے پری کو گھورا، جو منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی، جس نے غصے میں سارے مسالے اور چینی پتی ملا کر جو بنایا تھا وہ چائے کے علاوہ کچھ بھی تھا۔ یہ کیا بنایا ہے؟ سعد نے غصے میں دانت پیستے ہوئے پری سے پوچھا۔ چائے ہے، کیوں اچھی نہیں لگی؟ ویسے تمہیں ہی شوق تھا میرے ہاتھوں کی چائے پینے کا۔ یہ کہہ کر پری کندھے اچکا کر اپنا ڈریس لے کر اندر چلی گئی، جبکہ سعد غصے میں کھولتا رہ گیا اور دل ہی دل میں بولا، دیکھتے ہیں اب تمہیں مجھے سے کون بچاتا ہے پری بیگم۔